اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم. نامعلوم شرپسندوں کی جانب سے طالب علم کا اغوا، ظلم و ستم کے بعد ریلوے لائن پر پھینک دیا گیا. کارکنان محنت کر کے شیوانند نائک کو ضرور ایم پی بنائیں گے، عنایت اللہ شاہ بندری. منکی اہم شاہراہ پر جاری ہفتے دوسرا سڑک حادثہ، سرسی کے عمران موقع پر ہی جان بحق. سونا اسمگلنگ کرنے کا ایک اور انوکھا انداز، گھڑی میں چھپایا گیا سونا دھر لیا گیا، ایک گرفتار. کار سمیت 4 لاکھ روپے سرقہ کرنے کی کوشش ناکام، مقامی عوام نے کیا پیچھا، نوجوانوں کے ہاتھ لگا چور. اب خبریں تفصیل سے. بنٹوال منگلور کے مضافاتی علاقے بنٹوال میں کل رات بی سی روڈ پر کچھ نامعلوم شرپسندوں کی جانب سے کالج میں زیر تعلیم ایک 19 سالہ طالب علم کو اغوا کرنے کے بعد اس پر ظلم و ستم کرنے کی واردات پیش آئی ہے. اطلاع کے مطابق مظلوم طالب علم کی شناخت محمد بادشاہ اور باسط ابن محمد مقیم ملار پٹنہ کے حیثیت سے کر لی گئی ہے. یہ موڑبدری کے مہاویر کالج میں ڈپلومہ کا طالب علم ہے. واقعے کی تفصیلات کے مطابق باسط 2 دن قبل سونے کی دکان میں ملازمت کرنے والے اپنے دوست رضوان کو لینے بی سی روڈ فرنگی پیٹ کی جانب جا رہا تھا، مگر اچانک 3 معلوم افراد کی ایک ٹولی ماروتی اومنی میں سوار ہو کر آئے اور اس کی بائک کو دھکا دے دیا اور اچانک اس کی آنکھوں میں مرچی پاؤڈر پھینک کر اومنی میں اس کو اغوا کر لیا گیا. لات اور گھوسے مارنے کے بعد باسط بے ہوش ہو گیا تھا. شرپسند اس کو بی سی روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب پھینک کر چلے گئے تھے. کئی دیر تک وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا اور صبح گھر پہنچنے میں کامیاب ہوا. گھر پہنچتے ہی اس نے گھر والوں کو پورا ماجرا سنایا، جبکہ اس کا موبائل اور اس کے پاس موجود 1000 روپے شرپسندوں نے لوٹ لیے تھے. رات میں گھر نہ پہنچنے پر اس کے والدین نے اس کے موبائل پر رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی. 10:30 بجے ایک انجان شخص نے فون اٹھایا، پھر اس کے بعد رکھ دیا. باسط کو ایک نجی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے اور بنٹوال پولیس اس کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے. بھٹکل 2 دن قبل یہاں بھٹکل اسمبلی حلقے سے جے ڈی ایس میں شمولیت اختیار کرنے والے شیوانند نائک کے تہنیت میں استقبالیہ نشست سجائی گئی تھی. اس نشست سے خطاب کرتے ہوئے جناب عنایت اللہ شاہ بندری نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جیت درج نہیں کر پائے، مگر امید ہے کہ اس بار پارلیمنٹ انتخابات میں جے ڈی ایس کے کارکنان جتنا ہو سکے محنت کر کے جے ڈی ایس پارٹی میں حالیہ شمولیت اختیار کرنے والے شیوانند نائک کو ضرور جیت دلائیں گے. رابطہ حال میں منعقدہ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ شیوانند نائک کے جے ڈی ایس میں شمولیت کے بعد پارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ عنقریب ہونے والے ایم پی انتخابات میں جے ڈی ایس کی جانب سے اترا کنڑا حلقے کے امیدوار کے طور پر شیوانند نائک کو ٹکٹ دی جائے گی. اس نشست میں جناب عنایت اللہ صاحب نے گزرے اسمبلی انتخابات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شکست کے پیچھے اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگ تھے. ان کا تعلقے کے مضافاتی علاقوں سے تھا. ہم شکایت نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ بات ضرور کہیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس موقع پر انہوں نے پارٹی کی جانب سے شیوانند نائک کا پرزور استقبال کیا. شیوانند نائک بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سوائے جے ڈی ایس پارٹی کے کہیں بھی ایسے لیڈر نظر نہیں آئے جن کے ہاتھ بدعنوانی سے پاک ہوں. مودی کا تذکرہ تو چھوڑیے، وہ تو دور کے ہیں، خود اپنے حلقوں میں دیگر پارٹی سے وابستہ ایسے کئی لیڈران ہیں جو پیٹ میں چرا گھونٹتے ہیں، جبکہ سامنے سے ہنستے ہنستے گزر جائیں گے. اس موقع پر انہوں نے پارٹی میں شمولیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی ساری باتوں پر روشنی ڈالی اور پارٹی کارکنان سے تعاون کی اپیل کی. قریب 6 بجے یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. منکی کے اہم شاہراہ آج کل سڑک حادثوں سے خون میں تربتر نظر آ رہی ہے. اسی اہم شاہراہ پر ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آئے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اسی شاہراہ نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی ہے.
فکر و خبر کے مطابق 2 دن قبل صبح منکی اہم شاہراہ پر منی گوڈس لاری اور لاری کے درمیان پیش آئے تصادم میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ مرحوم کی شناخت منی گوڈس لاری ڈرائیور محمد عمران 35 مقیم بنواسی سرسی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ حادثہ تقریباً صبح 5 بجے منکی اہم شاہراہ پر پیش آیا تھا۔ القصیم منکی کی جانب سے ملی اطلاع کے مطابق حادثے کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ منی گوڈس لاری پوری طرح لاری کے اندر دھنس گئی تھی۔ ہنار سرکاری اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش بنواسی سرسی لے جائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ منکی اہم شاہراہ پر اس ہفتے کا ایک دوسرا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے ہونے والے حادثے میں اڑپی سے تعلق رکھنے والا ایک عمر رسیدہ شخص موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ منگلور ایئرپورٹ کسٹم افسران نے ایک اور سونا اسمگلنگ کی واردات کو ناکام بناتے ہوئے دبئی سے آنے والے ایک مسافر سے ایسی گھڑیاں جس میں سونا چھپا کر لایا جا رہا تھا ضبط کر لی ہیں۔ گرفتار شدہ مسافر کی شناخت پلنڈا پوکل کی مقیم محمد مصطفیٰ کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ 2 دن قبل 7:30 بجے بذریعہ ایئر انڈیا ایکسپریس منگلور کے بجپے ایئرپورٹ پر یہ مسافر پہنچا تھا۔ کسٹم افسران کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ نے گھڑیوں میں ایسا سونا جس پر سلور پتائی کی گئی تھی چھپا کر لا رہا تھا۔ ضبط شدہ سونے کی جملہ مالیت 34.5 لاکھ بتائی گئی ہے۔ ملحوظ رہے کہ منگلور کسٹم افسران نے گزشتہ 3 مہینے میں 3 کروڑ روپے مالیت کا غیر قانونی سونا ضبط کر لیا ہے۔ بیلتنگڑی منگلور کے مضافاتی علاقے بیلتنگڑی سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان ایک ایسے چور کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو 4 لاکھ روپے کے علاوہ انووا کار بھی لے کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق ٹمکور سے تعلق رکھنے والے منوہر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دھرمستھلا مندر کے درشن کے لیے آیا تھا۔ دوران سفر یہ لوگ اپنی کار کو ایک نیتراوتی گھاٹ کے قریب رکوا کر قریبی ندی میں تیر رہے تھے، تو یہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے ان کو ڈبکیاں لگاتے دیکھ ان کے کپڑوں سے کار کی چابی نکال لیا اور کار لے کر کوکڑا نامی علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تینوں آدمیوں نے یہ دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع کی۔ خبر پھیلتی ہی پنگنڈی کے کچھ نوجوانوں نے فوری کار کا پیچھا کیا اور پھر چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ چور کی شناخت کورمنگڑا کے مقیم نوین کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بیلتنگڑی پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ ناظرین، فکر و خبر ویڈیو نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملکی، عالمی اور خلیجی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔